الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے۔ مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آج امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جامع القرآن، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کی شب ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اصحاب میں وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جن سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ کم و بیش 6 صحابہ کرام کے نام بتائے جاتے ہیں جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری حیات مقدسہ میں جو ظاہری زندگی تھی اس میں ان لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ ان میں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریشی ہیں اور آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہنے کی وجہ جو بیان کی گئی ہے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ وہ ہے، حضرت سیدنا مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں، اور یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کو نہیں عطا فرمایا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو پھر حضرت عثمان غنی کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح فرمایا۔ اس طرح سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی کے عقد میں ایک کے بعد ایک آئیں، اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 ہجری میں وصال ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے گھر میں کوئی کنواری بیٹی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں اس کو بھی دے دیتا۔
یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبتوں کا اظہار ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک ہے کہ چونکہ اولین اسلام لانے والے لوگ جو ہے وہ چار ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ چار لوگ ہیں۔ ان چار کے بعد پانچویں جس شخصیت نے اسلام قبول کیا ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کا شمار سابقون اولون میں ہوتا ہے۔ ابتدا کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا بالکل شروع دور کے اندر، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد بڑے مصائب، بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ آپ کے چچا نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کہ اللہ اکبر کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کیا ہے، نیا مذہب اختیار کیا ہے، تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جب تک اس نئے مذہب کو تم ترک نہیں کرو گے اور اپنے آبائی مذہب کو دوبارہ جب تک اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک کہ تمہیں آزاد نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا چچا آپ کو چمڑے میں بند کر کے جو ہے وہ مارا کرتا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام ترک نہیں کیا۔ آج مسلمان ہونا بہت آسان ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے پر تعریفیں نہیں کی جاتی تھی، اسلام قبول کرنے پر عزت نہیں دی جاتی تھی لوگوں کی طرف سے، اسلام قبول کرنے پر جو ہے وہ تعریفی کلمات نہیں کہے جاتے تھے، بلکہ اسلام قبول کرنے پر مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، خاندان اور گھر والے تک مخالف ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اصحاب ہیں جنہوں نے مشقتیں برداشت کی، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے جو ہے وہ مار کھائی، جن کے کپڑے پھاڑے گئے، جن کو وطن سے نکالا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ہر دکھ برداشت کیے، ہر درد برداشت کیے، ہر تکلیف برداشت کی۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کے اسلام کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ قبل اسلام یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے داماد بن چکے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مسعود آپ کے ساتھ فرمایا تھا، لیکن چونکہ یہ بدر کی جنگ میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے، پہلی جنگ میں، کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ علیل تھی، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو خود روکا تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے۔ جب بدر کی جنگ فتح ہو گئی اور جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی عظیم تاریخی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، تو مدینہ منورہ کے اندر جب بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر کے قاصد آیا اور یہ اطلاع جب پہنچی کہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی، تو اس وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو چونکہ بدر کی جنگ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو خود روکا تھا سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ علیل تھی اور آپ کا وصال بھی ہو گیا پھر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا اس سے حصہ عطا فرمایا، اس لیے آپ کا شمار اہل بدر میں بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے سنا کہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کا عالم کیا تھا، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گوشت دیا اور گوشت دے کر کے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کر کے عثمان غنی کے گھر دے دو، عثمان کو دے دو۔ تو چونکہ آپ داماد تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس وقت حضرت رقیہ حیات تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں عثمان غنی کے گھر میں گیا اور جب میں نے انہیں گوشت پیش کیا تو اس وقت آپ کے پہلو میں سیدہ رقیہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شہزادی آپ کے پہلو میں آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی حضرت سیدنا عثمان غنی کو دیکھتا، میں دونوں کو دیکھتا رہا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ پردے کے حکم کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، اور چونکہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ ننھے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کو کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کے شہزادے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پوتوں کا درجہ دیا ہے، چونکہ حضرت زید کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے، اور بلکہ جب آیہ کریمہ سورۃ الاحزاب کی ما کان محمد، یہ پوری آیت کریمہ، اس کے نزول سے پہلے تو لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر کے پکارتے تھے۔ تو اتنی قربت تھی حضرت زید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضرت اسامہ بن زید سے بھی بہت اللہ کے حبیب علیہ السلام پیار فرماتے تھے۔ چھوٹی عمر تھی ان کی، اور وہ گوشت کا ہدیہ لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر گئے، اور جب دونوں میاں بیوی کو یعنی حضرت رقیہ کو اور حضرت عثمان غنی کو قریب بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی سیدنا عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتا۔ پھر بعد میں جب میں واپس آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تم عثمان کے گھر کے اندر گئے تھے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، میں حضرت عثمان کے گھر کے اندر گیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ کیا تم نے ان میاں بیوی سے زیادہ خوبصورت کوئی میاں بیوی دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، نہ میں نے اتنا خوبصورت شوہر دیکھا نہ اتنی خوبصورت بیوی دیکھا۔ یعنی ایسا جوڑا کہ جس کا شوہر بھی خوبصورت ہو اتنا زیادہ اور اس کی بیوی بھی اتنی زیادہ خوبصورت ہو، تو میں نے ایسا کوئی جوڑا نہیں دیکھا۔ چونکہ حضرت رقیہ بنت پیغمبر تھی، بنت رسول تھی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تھی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی اور رسول پاک کی جو بیٹی ہو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ان کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی کے حسن کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا حسن دیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید سے کہتے ہیں کیا تو نے اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے، ایسے خوبصورت میاں بیوی تم نے دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے اتنے حسین میاں بیوی نہیں دیکھا۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ آپ نے سنا کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ایک کے بعد ایک رسول پاک کی دو بیٹیاں آئیں۔ پہلی بات تو ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک کسی کے نکاح میں نہیں آئی، اور حضرت عثمان غنی کے مقدر کا ستارہ کتنے عروج پر ہے کہ صرف نبی کی بیٹی نہیں بلکہ سردار نبی، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیاں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، اور جب دوسری کا بھی وصال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش میری کوئی اور بیٹی ہوتی جو بغیر نکاح والی ہوتی تو اس کو بھی میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، اس لیے کہ ہجرت ایک بار جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ ویسے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حبشہ کی طرف کی ہجرت بھی 2 مرتبہ کی ہے اور مدینہ منورہ کی ہجرت بھی 2 مرتبہ کی، اس طرح 4 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ اس کی الگ سے تفصیل ہے جس کا یہاں میں ذکر کروں گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی، کسی اور موقع پہ اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو، اور حضرت لوط کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، اور ان کے بعد اگر بیوی کے ساتھ سب سے پہلے کسی کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام کلثوم، تمہارا شوہر تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حسن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کے حسن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خود اپنے وجود ناز، اپنے چہرے زیبا سے جو ہے وہ مشابہ قرار دیا۔ تو اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ عثمان ہم میں سے وہ ہیں جس کا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، حاضر ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ام المومنین فرماتی کہ جب حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو عثمان غنی کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس مبارکہ کو جو وہ درست فرماتے تھے، یعنی ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عثمان کو دیکھ کر کے اپنے لباس اقدس کو درست کرتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت خریدنے کا موقع ملا۔
آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو میں اس کو جنت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے، اس وقت جب کہ مسلمانوں کو پانی کی اور وہ بھی میٹھے پانی کی شدید ضرورت تھی، تو آپ نے وہ خرید کر کے جو ہے وہ وقف کیا تھا۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، جبکہ تبوک کے موقع پر مال طلب کیا گیا تھا اللہ کے لیے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اس شان سے کہ پہلے 100 اونٹ دیے، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مزید صحابہ کو 12 تو اور 100 اونٹ دیے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کو 12 تو 300 اونٹ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں تبوک کے موقع پہ پیش کیا۔ تو حضور علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی گناہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو قرآن مقدس جمع کرنے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، یعنی کہ قرآن مقدس جو کرنے کا مکمل جمع کرنے کا شرف جس کو ملا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر توسیع کی، اور توسیع کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو مزین کیا، مسجد کو جو ہے وہ اس کی تزئین کاری کی۔ پہلے مسجد جو ہے وہ خوبصورت یا مسجد کے اندر جو ہے وہ نقش و نگار یا مسجد کی تزئین نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع بھی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ مسجدوں کو مزین کرنے کا رواج بھی آپ نے دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال عطا کیا تھا اور بہت دولت عطا کی تھی، تو آپ کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے سخی تھے کہ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عام طور پر جب لوگ جاتے تو کبھی مایوس اور محروم نہیں لوٹتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر شادی ہے اور انتظامات نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مدد کی جائے۔ تو اس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور جا کر کے عثمان سے میرا نام کہنا اور اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو پیش کرنا۔ وہ شخص گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آواز انہوں نے سنی۔ آواز کی طرف جب اس صحابی نے توجہ دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو کی سرزنش فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے آج سالن کے اندر نمک کے چند کھڑے زیادہ ڈال دیے، اگر یہ تم کم کر لیتے تو کل کو کام آ جاتے۔ تو اس شخص نے سوچا، جو صحابی جو بزرگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سیدنا عثمان غنی کے گھر گئے تھے امداد کے لیے، آپ نے سوچا کہ جو شخص نمک کے کھڑے، نمک کی چند ڈلیاں سالن میں زیادہ ہونے پر اگر اپنے غلام کو سرزنش کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے اور اس پر تادیبی کارروائی کرتا ہے کہ اگر تم چند کھڑے کم ڈالتے تو وہ کل کو کام آتے، تو جو نمک کے معاملے میں اتنا حساب و کتاب رکھتا ہو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے۔ وہ چلے گئے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم گئے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میں گیا تو تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، مجھے حوصلہ نہیں ملا کہ میں ان سے بات کر سکوں، جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب دوبارہ جب وہ صاحب آئے تو پھر اب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس پہ تادیبی کارروائی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے آج چراغ کی بتی کو اتنا بڑا نہ کیا ہوتا تو تیل ہمارا اتنا زیادہ نہ جلتا، وہ کل کو کام آتا۔ تم نے چراغ کی بتی بڑی کر دی، تیل اتنا زیادہ جل گیا ہوگا۔ اب ان کی اور ہمت پست ہوئی کہ وہ تو نمک کی ڈلیاں تھی، آخر چراغ کی بتی بڑی کرنے سے کتنا تیل زیادہ جل سکتا ہے۔ جو شخص تیل کے معاملے میں اس قدر حساب و کتاب رکھتا ہو تو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے۔ پھر وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ کر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گئے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میں گیا تو تھا لیکن مجھے حوصلہ نہیں ہوا کہ میں ان سے بات کر سکوں، جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب تیسری بار آئے تو حضرت عثمان غنی کی نظر ان پر پڑی، آپ باہر تشریف لائے، فرمایا کہ تم 2 مرتبہ مجھے آتے جاتے نظر آئے، کیا معاملہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے ایک کام تھا آپ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ کہا کیوں بھیجا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے؟ کہا کہ میرے گھر شادی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے ملیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، جان جود و سخا کے آستانے پر گیا تھا، جان کائنات کی بارگاہ میں گیا تھا، حضور علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کا چہرہ کھل اٹھا، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور جہاں پیسوں کی تھیلیاں رکھی ہوتی تھی، جہاں درہم و دینار رکھے ہوتے تھے، وہ آپ نے گویا کہ تجوری کھول دی اور فرمایا اس میں سے جتنا لگتا ہے تم اتنا لے لو۔ انہوں نے تو لیا جتنی ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب فرمایا تھا اور صحابہ کے دلوں کے اندر دنیا کی وہ نفرت بٹھا دی تھی، دنیا کی وہ مذمت ان کے ذہن و دماغ میں بھر دی تھی کہ وہ دنیا میں رہتے تو تھے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھتے تھے۔ وہ صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اپنے پیسے رکھ دیے، اپنا مال رکھ دیا کہ جتنا چاہے لے لو، تو انہوں نے تو ضرورت کے مطابق ہی لیا، لیکن اس کے بعد عرض کرنے لگے بھائی عثمان ایک سوال کا جواب دیجئے، ذرا یہ بتائیں کہ میں پہلی اور دوسری بار آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے غلاموں کو سرزنش کرتے ہیں، کبھی نمک کے کھڑے زیادہ ڈالنے پر، کبھی چراغ کی بتی بڑی کر دینے پر، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ اگر تم اتنے کھڑے بچا لیتے تو کل کو کام آتے، اتنا تیل بچ جاتا تو کل کو کام آتا۔ لیکن آپ جب میں مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے تجوری میرے سامنے کھول دی اور کہا کہ جتنا چاہو لے لو۔ آپ نمک اور تیل کے معاملے میں اتنے محتاط اور یہاں پر دینے کے معاملے میں اس قدر آپ سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے مسکرا کر کے فرمایا چونکہ اپنی ذات پر ہم جو خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ و رسول کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ وہ بے حساب واپس ملے گا۔ تو جس کا حساب ہونا ہے اس کو ہم حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب واپس ملنا ہے تو پھر ہم وہاں بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے آج کل کے مالداروں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ دولت عثمان غنی کے پاس بھی تھی، دولت قارون کے پاس بھی تھی، دولت صحابہ کے پاس بھی تھی، بہت سارے صحابہ کے پاس، دولت فرعون اور نمرود کے پاس بھی تھی، دولت بخت نصر کے پاس بھی تھی، اور دولت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھی۔ کیا فرق ہے؟ ایک مومن کے پاس دولت آتی ہے
اور ایک کافر کے پاس دولت آتی تو فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے، حضرت عثمان غنی ہمیں ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے مالداروں کو ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے دولت مندوں کو ذہن دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بتا رہے ہیں اپنی ذات پر عثمان غنی خرچ کرتے ہیں تو حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے، اس لیے اس کو آج ہی حساب سے خرچ کرو کہ حساب دینا آسان ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں بے حساب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج انسان اللہ کو قرض حسنہ دین کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق دے، کل اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان کے مطابق واپس لوٹائے گا۔ ہم نے اپنی ذات پہ خرچ کیا، اس کا حساب ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن وہ واپس قیامت میں نہیں ملے گا۔ اور جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی شان کے مطابق اس وقت لوٹائے گا جب بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا، بیٹیاں ماؤں سے منہ موڑ لے گی، باپ بیٹے میں رشتے منقطع ہونے لگیں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت نہ کسی کی دولت کام آئے گی، نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی بادشاہت کام آئے گی، نہ کسی کے سرٹیفکیٹ کام آئیں گے، نہ کسی کی علمی سندیں کام آئے گی، کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو بس ایمان کے بعد بازار عمل کا ایک معاملہ ہوگا، اور بازار عمل میں جس کا سودا جمے گا بس اسی کو کامیابی ہوگی۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس خطے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم عربی تھے یا عجمی تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم غریب تھے کہ مالدار تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کالے تھے کہ گورے تھے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں تمہارے پاس کون سی ڈگری تھی، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اللہ اکبر جو اپنے بڑے بڑے بلند مکانات تعمیر کیے تھے تو ان مکانات کو جو تم نے تعمیر کیا تھا تو تم جو ہے وہ جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے یا محلوں میں رہتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے اللہ کے لیے کیا کیا، تو نے اللہ کے لیے کون سا عمل کیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کل کے عثمان غنی جو مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، ان کی فکر میں جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، ان کی فکر میں اور ہمارے دولت مندوں کی فکر میں کتنی تبدیلی ہے، کتنا فرق ہے کہ عثمان غنی اپنی ذات کے لیے حساب سے خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں بے حساب دل کھول کر دے رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے بیٹی کی منگنی کریں گے تو 20 25 لاکھ روپے خرچ کریں گے، فضول خرچی ہوگی، اور اگر کسی غریب کی شادی میں دینے کی بات آ جائے تو لوگ مندی کی شکایت کرنے لگتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرنے کی بات آ جائے تو لوگ مندی کے شکوے کرنے لگتے ہیں، مسجد مدرسے میں دینے کی بات آ جائے تو لوگ جو ہے وہ بالکل دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک مسلم مالدار کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ آج جب ہم بازار کے اندر اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہم کوئی حساب نہیں کرتے، بلکہ آج تو ہمارے جوتے ہزاروں کے ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، میں اس پر کوئی ممانعت نہیں کرتا، اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کتنا بڑا دل کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر دینے کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے، اس کے وجہ کریم کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہم کتنا چھوٹا دل کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ دولت جو ملی ہے کیا یہ ہماری کوششوں سے ملی ہے، ہماری محنت سے ملی ہے؟ اگر یہ ہماری محنت سے ملی ہوتی تو بہت سارے لوگ ہیں جو رات دن محنت کرتے ہیں، جن کے پیشانی کا پسینہ تلوے تک آتا ہے، وہ چند سکے کما کر لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہے جو اے سی میں بیٹھ کر کے کروڑوں کماتے ہیں۔ تو اگر محنت کی بنیاد پہ دولت ملتی تو محنت کس نے زیادہ کی؟ جو روڈ پہ ٹھیلا ڈھکیل رہا تھا اس نے زیادہ محنت کی، جو مزدوری کر رہا تھا محنت اس نے زیادہ کی، لیکن وہ تو چند سکے گھر لے کر کے گیا، اے سی میں بیٹھنے والا کروڑوں کما گیا۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر دولت دی ہے تو میری گزارش ہے کہ اپنی ذات پہ جہاں خرچ کرتے ہو، اسلام منع نہیں کرتا، کرو اپنی ذات پہ خرچ، لیکن اللہ کے لیے کیا کیا؟ اور یاد رکھنا آج دنیا کے اندر جو اپنے مال پر عیاشی کر رہے ہیں لوگ، آوارگی کر رہے ہیں لوگ،
آج تو اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لوگ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جن لوگوں کا مال اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، پھر ان کا مال شراب کے اڈوں پر خرچ نہیں ہوتا، ان کا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ نہیں ہوتا، ان کا مال چوری نہیں ہوتا، ان کا مال فضول جگہ خرچ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، تو پھر کسی کا مال شراب کے اڈوں پہ خرچ ہوتا ہے، کسی کا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہم معاذ اللہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ کاش کہ اللہ میری قوم کے دولت مندوں کو فکر عثمان غنی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ صحابہ کرام کی فکر، بالخصوص مالداروں کو مالدار صحابی صدیق اکبر کی فکر دے، عثمان غنی کی فکر دے، عبد الرحمن ابن عوف کی فکر دے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یہ کہتا ہوں کہ خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، ہمارے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کاش کہ آج کا مالدار بھی حضرت عثمان غنی سے فکر لیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ بہت سے ایسے کام کیے جن سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک طویل فہرست ہے اس کی، لیکن یہاں پر میں اپنی گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے اس حوالے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا عشق رسول عطا کیا تھا۔ یاد رکھیے، ہم 1450 سال بیت جانے کے بعد بھی اپنے کریم آقا سے محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے عشق رسول ایمان کی جان ہے، جان ایمان ہے، بلکہ ایمان کا بھی ایمان ہے۔ فرمایا گیا، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک کہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول، عشق رسول ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت، جان ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت رسول کو دیکھ کر کے لوگ اس کو پاگل اور مجنون نہ کہنے لگے، اس وقت تک کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جب 14.5 صدیاں بیت جانے کے بعد ہم اپنے کریم آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، تو وہ صحابہ جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، جنہوں نے آقا کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعتیں کی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کے اللہ کے دشمنوں سے جنگیں کی اور اللہ کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، وہ صحابہ کرام جو مصطفیٰ جان رحمت، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جان امامت، شان امامت، مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، حضور علیہ السلام کا رخ تابہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ان صحابہ کرام کے عشق رسول کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ
صحابہ وہ تھے کہ جب دربار مصطفیٰ میں بیٹھتے تو ایسے گردنیں جھکا کر بیٹھتے اور یوں خاموش سناٹے کے ساتھ بیٹھتے، یوں دیکھنے والے کو لگتا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور یہ پرندے کے خوف کی وجہ سے کہیں اڑ نہ جائے یہ سر نہیں اٹھاتے۔ وہ صحابہ کرام کتنا پیار کرتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر چھڑا ہے، اللہ اکبر۔ عثمان غنی کیسا عشق رسول، کیسی محبت رسول، کیسی تعظیم رسول، کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام چلے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر کی حیثیت سے، اپنے نمائندے کی حیثیت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو حدیبیہ کے مقام سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ جو ہے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر کے مکے والوں کے پاس بھیجا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مکے کے جو منکرین اسلام تھے، اسلام کا انکار کرنے والے تھے، بہت زیادہ دم نہیں مار سکتے تھے۔ مخالف تو تھے لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات ان پر بھی تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ السلام کے نمائندے بن کر، صحابہ کرام کے نمائندے بن کر، جب اسلام کے نمائندے بن کر، سفیر اسلام بن کر جب آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے تاکہ مکے کے منکرین اسلام سے آپ گفتگو فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے دیا جائے، دیکھیے کیسے حالات تھے کہ جن کے صدقے میں کعبہ بنا، اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے پر روک لگا دی گئی، کعبے کا طواف کرنے پر روک لگا دی گئی اور کہا کہ ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ تو جب عثمان غنی گئے بات کرنے کے لیے تو حضرت عثمان غنی بھی اس وقت احرام میں تھے۔ مکے کے منکرین اسلام نے کہا، جو منکرین اسلام تھے ان لوگوں نے کہا عثمان تم کعبے کا طواف کر لو لیکن ہم محمد عربی کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کئی دن تک رہے، ایک ایک سے ملتے، بات چیت کرتے، گفتگو کرتے، ان کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو بتاتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑنے کا، جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو صرف جو ہے وہ عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، اگر وہ عمرہ کے لیے نہ آتے تو یہ جانور کیوں ہوتے ان کے ساتھ، اور جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ خنجر حفاظت کے لیے لوگوں کے پاس موجود ہے، باقی کے کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہو، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا واللہ اگر میرا محبوب کعبے کا طواف نہ کرے گا تو میں بھی کبھی کعبے کا طواف نہ کروں گا۔ ان کو جواب تو دیا، بلکہ یہاں پر ایک بات اور ساتھ میں ایڈ کر دوں، حضرت عثمان غنی کی بڑی فضیلت ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی واپسی کے لیے تاخیر ہونے لگی تو یہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ تو اس وقت جب یہ شہادت کی خبر آئی حضرت عثمان غنی کی افواہ کی شکل میں تو صحابہ کرام مشتعل ہونے لگے کہ اگر عثمان غنی کی شہادت ہو گئی ہے تو اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ بدلہ نہ لے لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ مطمئن فرمایا، لیکن چونکہ جذبہ محبتوں کا اتنے عروج پر اور اتنے جوبنوں پر تھا کہ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر عثمان شہید ہو گئے ہیں تو ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو ایک درخت کے نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے بیعت لی
اور بیعت لی ان کے جان کی، ان کے مال کی، کہ جب تک کہ زندہ رہیں گے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، اور اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں صرف اور ختم کر دیں گے۔ تو اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے دست قدرت پر، اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، اسی لیے ان کو جو وہ بیعت رضوان والے صحابہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کی رضا والی بیعت کی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کی بیعت لے چکے اور صحابہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا، اور ایک ہاتھ اٹھا کر کے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے دست قدرت کو، اپنے دست مبارک کو، بلکہ دست قدرت، اللہ تبارک و تعالی جس ہاتھ کو دست قدرت کہے، یعنی جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کو قدرت اپنا ہاتھ کہے، اپنا دست قدرت کہے، ان ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ محبوب کے ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہے اور محبوب اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہے، اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے، فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت فرمائی۔ اس سے میرے آقا علیہ السلام اشارہ دے رہے تھے، چونکہ وہ بیعت جان اور مال کی بیعت ہو رہی تھی، تو چونکہ جو زندہ نہیں ہو تو اس کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں تو جان کی بات تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی گویا کہ حیات کی خبر بھی غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے۔ بہرحال بیعت رضوان ہو گئی۔ عثمان غنی جب واپس تشریف لائے تو چونکہ یہاں ابتدا میں کچھ باتیں ہوئی تھی کہ عثمان تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم تو حدیبیہ میں روک لیے گئے اور عثمان غنی مکہ سفیر بن کر کے گئے، اب عثمان وہاں زمزم پی رہے ہوں گے، عثمان وہاں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، عثمان وہاں صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو آپ حالت احرام ہی کے اندر تھے، آپ نے احرام نہیں اتارا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی جب واپس آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، جب انہوں نے ساری رپورٹ پیش کر دی تو عثمان غنی سے میرے آقا نے فرمایا، عثمان تم جانتے ہو کہ جب تم چلے گئے تھے تو اس وقت تمہارے بھائی تمہارے متعلق کیا گفتگو کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے بھائی آپ کے متعلق یہ گفتگو کر رہے تھے کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ مکے میں جو ہے وہ مسلمانوں کے نمائندے رسول پاک کے سفیر بن کر کے گئے ہیں، انہیں تو مکے میں داخلے کا شرف مل گیا، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ عمرے کی لذتیں لوٹ رہے ہوں گے۔ یہ آپ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی یہ سن کر کے گویا کہ دکھی ہوئے، اور دکھی ہو کر کے آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہوئی، حالانکہ آپ بڑے نرم دل انسان تھے، بڑے حلیم الطبع تھے آپ۔ میں حدیث پاک کی ترجمانی کر رہا ہوں، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ جن لوگوں نے یہ باتیں کی تھی ان کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ حالانکہ آپ ایک بات غور کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ممبئی سے مکہ شریف جائے، مالیگاؤں سے جائے، ہند سے جائے، پاک سے جائے، بنگلہ دیش سے جائے، برطانیہ سے، کسی بھی ملک سے انسان، کسی بھی شہر سے انسان مکہ شریف جائے اور اس کے وطن میں اس کے پیچھے اگر کوئی یہ بات کرے کہ بھائی وہ خوش نصیب ہے، وہ طواف کر رہا ہوگا، وہ عمرہ کر رہا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، تو کیا اس میں کوئی غصے میں آنے کی بات ہے؟ اس پہ کوئی ناراض ہونے کی بات ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، یہ کوئی بے حیائی کا کام تو نہیں، یہ کوئی برائی کا کام تو نہیں، بلکہ شرف کا کام ہے کہ جو
صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے پیٹھ پیچھے جب یہ بات ہوئی، کچھ لوگوں نے کی کہ عثمان بڑے خوش نصیب ہے کہ انہوں نے کعبے کا طواف کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، تو حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی نے ان سے کہا کہ تم نے میرے خلاف بدگمانی کیوں کی؟ تم نے میرے خلاف، دیکھیے آپ کا عشق رسول، کیا عشق رسول ہے، کیا تیور محبت رسول بول رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے خلاف بدگمانی کیسے کی؟ تو جن لوگوں نے آپ کو خوش نصیب کہہ کر کے رشک کیا تھا، کہا کہ عثمان اس میں بدگمانی کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف نہیں کیا اور میں کیسے طواف کر لوں گا؟ گویا کہ عثمان غنی بتا رہے ہوں کہ مجھے طواف سے کیا غرض ہے جب تک میرا محبوب طواف نہ کرے۔ ہم تو طواف کو عبادت اسی وقت سمجھتے ہیں جب محبوب طواف کرے، محبوب کی اتباع میں طواف کی جائے۔ اگر محبوب کی اتباع میں طواف نہ ہو اور خواہش نفس کی بنیاد پہ طواف ہو یا محبوب سے پہلے طواف ہو تو پھر وہ طواف کیا چیز ہوئی؟ وہ طواف کیا چیز ہوئی؟ طواف تو وہی طواف ہے جو حبیب کے پیچھے پیچھے کیا جائے، حبیب کی اتباع میں کیا جائے، حبیب کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کیا جائے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے۔ اور فکر صحابہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عبادت کو کیا درجہ دیتے تھے؟ اللہ اکبر، عبادت کو وہ ادائے مصطفیٰ سمجھ کر کے ادا کرتے تھے، اور جب عبادت میں اور تعظیم رسالت میں، عبادت اور تعظیم رسالت میں جب تقابل ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جب دو عبادتیں آمنے سامنے ہوتی تو چھوٹی عبادت کو وہ چھوڑ دیتے اور بڑی عبادت کو ترجیح دیتے، چونکہ تعظیم مصطفیٰ ساری عبادتوں سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا، وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ صحابہ کرام کی فکر کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے بیان کرتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ حضور سے پہلے میں کیسے عمرہ کر سکتا تھا، حضور سے پہلے میں کیسے طواف کر سکتا تھا، اور سیدنا عثمان غنی مکہ گئے، کعبۃ اللہ شریف اور حرم میں داخل ہوئے، لیکن صرف اس لیے آپ نے طواف نہیں کیا کہ میرے محبوب نے طواف نہیں کیا تو میں کیسے طواف کروں، اور بغیر طواف کیے، بغیر عمرہ کیے آپ اسی حالت میں واپس تشریف لائے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تھا۔ اسی طرح آپ کی سخاوت، آپ کا عدل، آپ کی نرمی، آپ کا حلم، آپ کی بردباری بڑی عظیم اور بڑی مشہور ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے 12 سال تک کے جو ہے وہ حکومت فرمائی، اور آپ خلافت کی مسند پر متمکن رہے، اور آپ کے جو ابتدائی 6 سال تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کو مسلمانوں میں مقبولیت رہی۔ یہاں تک تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ابتدا کے 6 سال آپ نے بہت مقبولیت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت فرمائی، اور اخیر کے 6 سالوں میں پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلتا گیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہے، یہاں پر وقت کی قلت کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد میں پھر ایک مقام ایسا آیا کہ فتنہ اس قدر بڑھا کہ جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں جو ہے وہ کئی دن تک کے محاصرہ کر کے آپ پر پانی بند کر دیا گیا، اور جو ہے وہ 35 ہجری میں آپ کو 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔
اور آپ کو بلوائیوں نے شہید کیا، آپ کو باغیوں نے شہید کیا، جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی داڑھی شریف پکڑ کر آپ کے چہرے پہ تماچے لگائے گئے مدینہ منورہ کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے اس وقت بھی آپ، اس دن بھی آپ روزے سے تھے اور آپ تلاوت قرآن مقدس کر رہے تھے، اور آپ کو اسی حالت میں ذی الحجہ شریف کی 18 تاریخ کو ہجری 35 تھی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو شہادت کی جو ہے وہ خبر بھی دی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تم خلافت کا لباس پہنے ہوں گے اور لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تو اس وقت تم صبر کرنا لیکن لباس خلافت نہ اتارنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کئی مقامات پر میرے آقا علیہ السلام نے شہادت کی بشارت دی تھی۔ ایک مقام کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، آقا علیہ السلام اس پر گئے اور اس کو ٹھوکر لگائی، اور ٹھوکر لگانے کے بعد فرمایا اے پہاڑ ٹک جا کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی ہے جس سے میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، ایک صدیق ہیں، اور سیدنا ابوبکر کے لیے فرمایا کہ وہ صدیق ہیں، اور پھر حضرت عمر حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ 2 شہید ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے جو ہے وہ شہادت کی جو ہے وہ خبر دی تھی۔ شہادت کی کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی اور وہ پوری ہوئی۔ اس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن یا سنیچر کی شب میں جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ شہادت کا مقام حاصل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت ایک بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ سپرد لحد کیا گیا، اور آگوش لحد میں آپ کو قیامت تک کے لیے آرام کے لیے جو ہے وہ محو استراحت کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انور پر قیامت تک رحمت و نور کی برسات فرمائیں، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کو مالا مال فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اولیاء اللہ کی نیاز اور فاتحہ تو ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لوگ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، لوگ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اہل سنت، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم لوگ ایصال ثواب کے قائل ہیں، جس کے لیے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے فقہا محدثین نے بڑی بڑی دلیلیں بھی پیش کی قرآن و سنت سے، جس کو اس مقام پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میری گزارش ایک یہ ہے اپنی قوم سے، اہل سنت بھائیوں سے، کہ ہم لوگ اولیاء کرام کے نام کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، پیروں کے نام کی، بزرگوں کے نام کی نیاز فاتحہ کرتے ہیں۔ اتنا افسوس ہے نا کہ ہم لوگ اولیاء اللہ کے نام کی فاتحہ تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اولین حقدار ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنا مال نچھاور کیا، اپنی جانیں قربان کی، وہ صحابہ ہیں، اور بے شک اولیاء کرام سے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں درجہ ان کا بہت زیادہ بلند، اور ان کے مقامات بڑے عظیم ہیں۔ جن کے گھوڑوں کی پیروں سے لگنے والی مٹی اور دھول کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی ہے، ان کے ایام آتے ہیں، آ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہم اپنے نسلوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ بزرگ کون تھے، کیسے تھے؟ تو یہ واقعی جو بہت بڑی بزرگی ہے اس کو صحابیت کہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے دن مناتے ہیں، بالکل منائیں، ان کے آراس مناتے ہیں، بالکل منائیں، ان کے لیے نیاز و فاتحہ اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن صحابہ کرام کو بھی فراموش نہ کریں، بالخصوص خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ان حضرات کے لیے تو اہتمام کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہر صحابی کی نہ تاریخ وصال ہمیں پتہ ہے، نہ تاریخ شہادت پتہ ہے، ہر صحابی کی پتہ نہیں، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن کم از کم جو ہے وہ خلفائے راشدین اور جو
مشہور صحابہ کرام ہیں، سابقون الاولون ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہوں نے جانیں نچھاور کی ہیں، تو کم از کم ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کے لیے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب حضور علیہ السلام کے چہیتے پیارے لوگ ہیں، بلکہ جن اصحاب کرام کی ہمیں تاریخ وصال نہیں پتہ ہے، تو جن کی پتہ ہے، جب ان کی ہم فاتحہ یا ایصال ثواب کا اہتمام کریں تو ان کے نام بھی جب ان کے ساتھ شامل کر لیں، تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کا دیا ہو، اس لیے کہ وہ امت کے عظیم محسن لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے کاوشیں نہ کی ہوتی، محنتیں نہ کی ہوتی، تو شاید اسلام اس حالت میں ہم تک نہ پہنچتا۔ آج اگر اذانیں گونج رہی ہیں میناروں سے، مسجد کی میناروں سے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی، اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب کی رات و دن کی محنتوں کی برکتیں ہیں، اور ہمیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دولت دینے والا، پانی دینے والا، کھانا دینے والا انسان اگر ہمیں کچھ دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو ہم اس کے کتنے احسان مند ہوتے ہیں، کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی برکتوں سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں ان کا کس طرح شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان 4 یاروں کے حوالے سے ان کے دن ہم منائیں، اہل بیت اطہار کے ایام کو منائیں اور ان کی برکتیں ہم حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ پھر اولیاء کرام اور اپنے اپنے مشائخ کے دن بھی منائیں، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ان سے وابستہ رہے۔ اور میرے امام کے ان 2 مصروں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔